وہ آج کئی برس کے بعد پاکستان لوٹ رہا تھا۔ اس نے اپنی ساری تیاری مکمل کی اور بیگ سائڈ پر رکھنے کے بعد اس نے پاکستان اپنی ماں کو کال کی۔ کیسے ہو میری جان؟ کب تک پہنچو گے؟ کل؟ میں کل دوپہر میں پہنچ جاؤں گا ماما، وہ آہستہ سے بولا۔ تمہارے بابا تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں اور بہت زیادہ بےتاب ہیں تم سے ملنے کو، اور ہم آج ہی انہیں ہاسپٹل سے واپس لائے ہیں۔ شگفتہ بیگم نے جلدی سے کہا کہ وہ گہرا سانس بھرتا فون رکھ گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور آنکھوں میں تیرتی سرخی اس کے اندر کی حالت بتا رہی تھی۔ وہ اپنی کنپٹیوں کو دباتے ہوئے اٹھ کر باقی کی تیاری کرنے لگا۔ اگلے دن صبح وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا اور دوپہر کو وہ کراچی کے ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ وہ باہر نکلا تو ڈرائیور اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تو گاڑی ان راستوں کی طرف رواں دواں تھی جن کی طرف وہ دوبارہ 5 برس کے بعد آیا تھا، اور 5 برس پہلے جب وہ یہاں آیا تھا تو ایک قیامت تھی جو اس کے سر پر برپا ہوئی تھی۔ اس کے بعد ناراض ہو کر یہاں سے چلا گیا، مگر اپنے بابا کی بے حد اصرار اور اپنی ماں کی رونے پر وہ اب انہیں معاف کرتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ اور سب سے بڑی وجہ اس کی 2 بہنوں کی شادی تھی، اور اسے اپنی بہنیں بہت عزیز تھیں۔ ماضی کو یاد کرتے دل سے اٹھتی ٹیسیں آج بھی اس زخم کو تازہ کر رہی تھیں۔ گاڑی جب خان ہاؤس کے سامنے رکی تو وہ کافی دیر گمسم سا اس گھر کو دیکھتا رہا، اور کئی سال پہلے کے اپنے الفاظ کی کاٹ کی بازگشت کانوں میں گونجنے لگے۔ میرا اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کچھ عرصے کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ مجھے کچھ ٹائم چاہیے تاکہ میں اس رشتے کو نبھانے کی طاقت اور ہمت اپنے اندر پیدا کر سکوں۔ اگر میں نے اس کا چہرہ دیکھا مزید میں یہاں تو اس کی جان لے لوں گا یا خود کی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو 7 برس پہلے اس نے کسی کو بولے تھے، مگر آج بھی اسے ویسے کے ویسے یاد تھے، اور وہ جانتا تھا جس کو بولے گئے تھے بھولی وہ بھی نہیں ہوگی۔ ایک خاموش آنسو نکل کر اس کے بیئرڈ میں جذب ہو گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سب لوگ اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ سب سے باری باری ملنے کے بعد ہارون خان کے پاس گیا تو انہوں نے اپنی باہیں پھیلا دی۔ وہ چپ چاپ ان کے گلے لگ گیا، مگر وہ گرم جوشی آج بھی مقفود تھی، اور جسے ہارون صاحب محسوس کر کے افسردہ ہو گئے۔ مگر غلطی بھی ان کی خود کی تھی۔ سب کے بیچ بیٹھا وہ رات کا ڈنر کر رہا تھا اور اس نے ایک لفظ نہیں تب سے بولا تھا۔ اب تو وہ نہ کوئی شکوہ کرتا تھا اور نہ ہی کوئی اور بات۔ کھانا کھانے کے بعد وہ آرام کرنے کی غرض سے کمرے میں چلا گیا، مگر بستر پر لیٹتے ہی گویا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ انگاروں پر لیٹ گیا ہو۔ برسوں سے ایسا ہی تو ہوتا رہا تھا اسے، ایک دن بھی سکون کا میسر نہیں تھا، اور جس کے ساتھ اسے سکون حاصل ہونا تھا وہ نہ جانے کس حال میں اور نہ جانے کہاں تھے۔ تہجد کے ٹائم وہ اٹھا اور وضو کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح وہ تہجد کے نوافل ادا کرنے کھڑا ہوا، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے لبوں پر صرف ایک ہی دعا تھی کہ اے اللہ اس سے مجھے ملا دے یا مجھ سے میری سانسیں چھین لے۔ وہ کتنی دیر جائے نماز پر بیٹھا رہا، پھر فجر کی اذان ہوئی تو وہ اٹھ کر مسجد کے لیے روانہ ہو گیا۔ آج کتنے برسوں کے بعد وہ مسجد میں آیا تھا۔ ویسے تو وہ ساری ہی نمازیں پڑھتا تھا، مگر لندن میں مسجد دور ہونے کی وجہ سے وہ نماز باجماعت نہیں پڑھ پاتا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ ستون سے ٹیک لگائے وہ اونچے مینار کو دیکھنے لگا جہاں سے صبح کی پہلی کرن پھوٹ رہی تھی۔ امام صاحب نے کتنی بار اس کو دیکھا اور پھر چلتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ کیا بات ہے برخودار، آپ نے گھر نہیں جانا کیا؟ امام صاحب نے شفقت بھرے انداز میں پوچھا تو اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو مسلتے ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے انہیں دیکھا۔ گھر جا کر کون سا سکون میسر ہوتا ہے، اسی لیے یہاں بیٹھا تاکہ کچھ پل میں سکون قلب حاصل کر سکوں، مگر یہاں بھی صرف وقتی سکون مل رہا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے آیا ہوں، مگر میں بڑا ہی کمینہ اور مطلبی انسان ہوں۔ بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد اب اس کے در پر توبہ کی درخواست لے کر آیا ہوں۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ جس دن تم سکون کامل پالو گے اس دن سمجھو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ برسوں ہو گئے مگر توبہ قبول نہیں ہوئی۔ میں اب جانتا ہوں یہ قبول بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے مگر حقوق العباد نہیں۔ یہی تو آپ نے کہا تھا آج کے درس میں۔ میں سکون حاصل کرنے آیا تھا مگر اور بے سکون ہو گیا۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ وہ مجھے مل جائے جس کا میں گنہگار ہوں۔ اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ انشاءاللہ وہ ضرور ملے گی میرے بیٹے، اس رب سے جب تم نے لو لگا لی ہے نا
وہ آزماتا ہے، دیر کر کے بھی، تم سے کھو کر بھی، تمہیں بے سکون کر کے بھی، لیکن کبھی اس کی راہ سے مت ہٹنا، جڑے رہو گے نا، وہ ایک دن تمہیں ضرور قبول کرے گا۔ امام صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکراتا سر اس بات میں ہلا گیا۔ پھر وہ چپ چاپ اٹھا اور مسجد سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر قریبی پارک میں اس نے واک کی اور پھر گھر پہنچا تو سب لوگ اسی کے منتظر تھے۔ بیٹا شام کو تیار ہے نا، ہمیں زنیرہ کے سسرال جانا ہے، ان لوگوں نے پارٹی رکھی ہے۔ جی ماما، شگفتہ بیگم کے بات پر وہ آہستہ سے بولا اور چپ چاپ ناشتہ کرنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں کرتی اپنے بیٹے کی خوشی کی دعائیں مانگنے لگی۔ شام کو وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو سب لوگ اس سے پہلے ہی تیار کھڑے تھے۔ وہ لوگ زنیرہ کے سسرال پہنچے۔ یہ ڈاکٹر انیسہ کا گھر تھا، اس شہر کی مشہور گائناکالوجسٹ تھی۔ آئیے تشریف رکھیں، ڈاکٹر انیسہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ سب ان کی معیت میں چلتے لان میں آ گئے۔ وہ زنیرہ کے منگیتر شان اور اس کی نند نیشا سے بھی ملا، اور نیشا کی نگاہیں وہ خود پر محسوس کر پا رہا تھا، مگر وہ چپ چاپ ایک سائڈ پر بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے، آپ تو بہت ہی مغرور لگتے ہیں، نیشا نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ریزرو طبیعت کا ہوں، وہ سر جھٹک کر بولا۔ اوہ اچھا، چلے اب ہم سے ہو جائیے کیونکہ اب تو ہم رشتہ دار ہیں، نیشا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ اپنا ہاتھ کھینچتے ناگواری سے سر جھٹک گیا۔ پھر وہ فون سننے کے لیے اٹھا تو سامنے سے آتے ویٹر سے ٹکرایا اور اس کے کپڑوں پر جوس گر گیا۔ اندھے ہو کیا، نظر نہیں آتا تمہیں؟ نیشا چیخ کر بولتی ملازم کو تھپڑ لگا چکی تھی اور وہ ہکا بکا سا اس بدتمیز لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ معافی مانگو، وہ چیخ کر دوبارہ بولی تو ملازم آہستہ سے سوری بولنے لگا۔ اٹس اوکے، آپ جائیے، آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو واش کروا دیتی ہوں، نیشا ایک ادا سے بولی تو وہ چپ چاپ اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ واش روم سے صاف کر کے باہر نکلا ہی تھا کہ نیشا کے پھر سے چیخ کر بولنے کی آواز آنے لگی۔ وہ اس کی آواز کے تعاقب میں اندر آیا تو وہ ایک چھوٹی سی 5-6 سال کی بچی کو بازو سے جکڑے اس پر چل رہی تھی۔ خود کو مہارانی سمجھتی ہو، کس طرح صوفے پر بیٹھ کر کھا رہی تھی۔ نوکرانی کی بیٹی ہو تو نوکرانی بن کر رہا کرو، اور ویسے تمہاری ہمت کیسی ہو یہ کھانا کھانے کی؟ وہ غصے سے بولی تو صالح کی طبیعت جیسے مقدر ہو گئی۔ مجھے بھوک لگی تھی نیشا آپی۔ اوہ، مما کو بہت تیز بخار تھا، ان سے نہیں اٹھا جا رہا، وہ بچی سہم کر بول رہی تھی۔ اٹھاؤ یہاں سے جتنا گند تم نے ڈالا ہے، اور چپ چاپ جا کر کچن میں جو برتن رکھے ہیں ان کو بھی صاف کرو۔ تمہاری ماں کا تو ہر دوسرے دن ڈرامہ ہوتا ہے کام نہ کرنے کا، آئندہ سے تو مجھے ایسے بیٹھی نظر نہ آؤ، جا کر کام کیا کرو، نیشا نے کہا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ معصوم سی کلی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ سب صاف کرنے لگی، مگر ساتھ ہی وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے اس بچی پر بے انتہا رحم آیا۔ ہائے بیبی، وہ پاس جا کر بولا تو وہ بچی بری طرح ڈرتے پیچھے ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف محسوس کر کے وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کہتے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھنے لگا تو اس کا ہاتھ جھٹکتی پیچھے ہوئی۔ ڈونٹ ٹچ می انکل، وہ انگلی سے وارننگ کرتے ہوئے غصے سے بولی تو صالح حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ نہیں بیٹا، میں آپ کو ٹچ نہیں کرنے لگا تھا، میں جسٹ آپ کو پیار سے ہاتھ رکھ رہا تھا، جیسے کسی کو دلاسا دیتے ہیں۔ نو نیڈ، میری ماما کہتی ہیں کہ کسی بھی اجنبی مرد کو بالکل بھی خود کو ہاتھ مت لگانے دینا، سو آپ مجھ سے دور رہیے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ مجھے بیڈ والا ٹچ کریں۔ ماما کہتی ہیں کہ اجنبی پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور گڈ گرلز کسی اجنبی سے فری نہیں ہوتی، جو ہوتی ہیں وہ بیڈ گرلز ہوتی ہیں، جو کہ پھر اپنے بابا ماما کو ہرٹ کر دیتی ہیں، پھر وہ مر جاتی ہیں، وہ تیز لہجے میں بولی اور پھر بھاگتی وہاں سے باہر کی جانب لپکی۔ وہ ساکت و جامد سا کھڑا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، اور بچی کے طرز گفتگو سے لگ رہا تھا کہ بچی کی ماں کافی پڑھی لکھی ہے شاید، مگر بچی کو اتنی سی عمر میں اتنی بڑی باتیں کیوں سکھا رہی ہیں؟ دیکھنا پڑے گا، وہ بربرایا اور پھر اس بچی کے پیچھے پیچھے وہ باہر آیا تو وہاں سروینٹ کوارٹرز تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھا تو ایک کمرے میں روشنی جل رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس آیا اور اسے آہستہ سے کھولا تو اس بچی کی ماں جائے نماز پر بیٹھی تھی اور بچی اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھی اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا بیا؟ اس مدم سی
جانی پہچانی آواز پر وہ ٹھٹک گیا۔ ماما، ایک بیڈ انکل مجھے ٹچ کر رہے تھے۔ کیا کچھ کیا تو نہیں انہوں نے؟ وہ جو جائے نماز رکھ کر پلٹی تھی، ایک دم سے تڑپ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولی، اور صالح تو جیسے اپنی جگہ پر برف کا مجسمہ بن چکا تھا۔ ہاں، وہ وہی تھی جس کی تلاش میں وہ برسوں سے تڑپ رہا تھا۔ اسی وقت اس کی نگاہ دروازے میں کھڑے صالح پر پڑی تو وہ جیسے بے یقینی سے دیکھی گئی۔ پھر اس نے جلدی سے اپنی بیٹی کو اپنی آغوش میں سمو لیا۔ یہی بیڈ انکل ہیں، یہ مجھے ٹچ کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ بچی بولی۔ بیا، اپنے بستر میں جاؤ بچے، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی تو اس کے لہجوں میں ٹھہراؤ تھا۔ صالح نے وہیں کھڑے کھڑے اس چھوٹے سے کمرے کا جائزہ لیا جس میں نیچے زمین پر بستر بچھا تھا، اور کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ شاید اس نازو ہوش والی لڑکی کا واش روم بھی اس سے 2 گنا بڑا ہوگا۔ وہ چلتی اس کے پاس آنے لگی تو صالح کی دھڑکن جیسے رک رک کر چلنے لگی تھی۔ پھر اس نے پاس آتے دروازہ بند کیا تو صالح کو جیسے ہوش آیا۔ نینا پلیز اوپن دی ڈور، پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ وہ دروازہ نو کرتے ہوئے کرب سے بولا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ کتنی دیر اسے پکارتا رہا مگر دوسری طرف ہنوز خاموشی تھی۔ پھر وہ الٹے پاؤں وہاں سے پلٹا اور تقریباً بھاگتا ہوا باہر کی جانب لپکا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ گاڑی کو فل سپیڈ میں چھوڑ چکا تھا۔ پھر ایک جگہ رک کر وہ گاڑی سے باہر نکلا اور برستی بارش میں وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر روتا ہوا زمین پر بیٹھا اور ذہن آج سے 7 سال پہلے میں الجھتا چلا گیا۔ 7 سال پہلے انم اور صالح اپنی شادی کی شاپنگ کر کے شاپنگ مال سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ سامنے سے آتے ایک شخص سے انم بری طرح ٹکرائی۔ آئی ایم سو سوری، انم نے جلدی سے کہا تو سامنے کھڑا شخص اسے بے باکی سے دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں سے انم خوفزدہ سی ہو گئی اور صالح کے ماتھے پر آنکھیں بل پڑ گئیں۔ اے یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے منگیتر کے ساتھ ٹکرانے کی؟ صالح نے اس شخص کا گریبان پکڑ کے کہا تو اس شخص کے گال جلدی سے بندوقوں کا رخ اس کی جانب کر کے، حد میں رہو اپنی تو بہتر ہوگا، ورنہ میرے آدمیوں کو میں ایک اشارہ کروں گا کہ تمہاری کھوپڑی اڑا دیں گے یہیں پر۔ وہ شخص تڑپ کر بولا، کیوں، تمہارا باپ کا راج ہے کیا؟ صالح سے گریبان سے پکڑے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، پلیز چھوڑو انہیں صالح، میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں آپ سے، پلیز، آئی ایم ریئلی سوری۔ انم نے گھبراتے ہوئے انداز میں کہا، اس لڑکی کی وجہ سے تمہیں چھوڑا ہوں، ورنہ صارم شاہ تم جیسوں کو زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ وہ شخص گہری نگاہوں سے انم کو دیکھتے ہوئے بولا اور پھر آگے کی جانب بڑھ گیا۔ صالح غصے سے باہر نکل آیا۔ کیا ضرورت تھی اس گھٹیا آدمی سے معافی مانگنے کی؟ معافی اسے مانگنی چاہیے تھی، تم نے دیکھا نا وہ کس طرح سے تمہیں دیکھ رہا تھا، زہر لگ رہا تھا مجھے، صالح نے تپے ہوئے انداز میں کہا تو انم نے بڑی مشکل سے اس کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ پھر ان کی شادی کے دن قریب آ ہی گئے مگر عین شادی کے دن صارم شاہ نے انم کو کڈنیپ کر کے اسے زبردستی نکاح کر لیا۔ صالح تو جیسے غصے سے پاگل ہو گیا تھا اور وہ صارم شاہ کے گاؤں پہنچ گیا مگر صارم شاہ نے انم سے ملنے تک نہ دیا۔ وہ دل برداشتہ سا وہاں سے نکل ہی رہا تھا کہ اس کی نگاہ نینا پر پڑی جو کہ صارم کے سینے سے لگی کچھ فرمائش کر رہی تھی یا پتہ نہیں کیا بول رہی تھی، اور صارم شاہ کے چہرے پر اس وقت ایک شفقت بھری مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو کہ ایک شفیق باپ نما بھائی کے چہرے پر ہوتی ہے۔ صالح کے اندر جیسے انتقام کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ وہ ایک دن نینا کے پاس پہنچا اور نینا اسے پہچان چکی تھی کہ وہ وہی شخص ہے جو کہ اس کی بھابھی سے محبت کرتا تھا۔ انم کیسی ہے؟ اس نے نینا کو روکتے پوچھا۔ ابھی تو وہ خوش نہیں ہے لیکن میرے بھائی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ پلیز میرے بھائی کو معاف کر دیجیے، انہوں نے زندگی میں پہلی بار محبت کی اور میں جانتی ہوں کہ انہوں نے غلط کیا، مگر کہتے ہیں نا پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، کہ بس انہوں نے وہی کیا۔ آپ پلیز ان لوگوں کو ان کی زندگی جینے دیجیے، آپ بھی اپنے لیے اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے۔ معصوم سی نینا اس کے اداس آنکھیں اور ویرانی لیے چہرے کو دیکھ کر اسے ہمدردی میں مشورہ دیتے ہوئے بولی، بہت سمجھدار ہیں آپ، سکون ملا آپ سے بات کر کے، ایسا لگا کہ کسی نے دل کو ٹھنڈک پہنچا دی، تھینک یو۔ وہ نینا کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو نینا کے حسین چہرے پر جیسے سرخی سی چھا گئی اور ایک پل کے لیے تو صالح بھی اس کے حسن سے جیسے مسمرائز ہو گیا تھا۔ وہ 18 سالہ لڑکی انم کے مقابلے میں بہت حسین تھی
اور اگر وہ سارم شاہ کی بہن نہ ہوتی تو شاید اسے متاثر ہو کر اس سے محبت کر ہی لیتا، مگر اس وقت اس کے لیے وہ صرف ایک انتقام کی کڑی تھی۔ اس لڑکی کے اور اس دن سارم کے انداز پر وہ اتنا سمجھ چکا تھا کہ یہ محلوں میں پلی شہزادی سارم شاہ اور اس حویلی کی جان ہے، اور اب وہ سارم چودھری کی جان اس سے نکالنے والا تھا۔ پھر وہ بہانے سے بار بار نینا سے ٹکرانے لگا، اور ہر بار وہ نینا سے ملنے کے بعد یہی بات کرتا کہ اس سے ملنے پر اسے بہت سکون ہوتا ہے، اور نینا جیسے اس کی بات پر ایمان لے کر آتے، ہمدردی میں اس سے بات کرنے لگے، یہاں تک کہ دونوں کی فون پر گھنٹوں بات ہوتی تھی، اور وقتاً نینا کو ہاسٹل سے ہوٹل میں کھانا کھلانے کے لیے لے کر آتا تھا۔ وہ گھبرائی سی بھی رہتی تھی مگر پھر بھی اس کے ساتھ چلی آتی تھی۔ اور پھر ایک دن صالح نے اسے پرپوز کیا تو وہ کتنی دیر شوق سی اسے دیکھتی رہی۔ میں ابھی پڑھنے آئی ہوں اور میری شادی کا فیصلہ میرے بھیا اور میرے بابا کریں گے، ہمارے یہاں لڑکیاں خود پسند کی شادی نہیں کرتی۔ وہ آہستہ سے بولی، ایسے مت کہو، میں تمہارے بنا مر جاؤں گا۔ میں نے انم کے بنا جینا سیکھ لیا ہے، لیکن تمہارے بنا اگر مجھے جینا پڑا تو میں نہیں جی پاؤں گا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے اپنے ماتھے پر لگاتے ہوئے بولا تو نینا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ پلیز صالح جی، مجھے کسی امتحان میں مت ڈالیے، میں اس طرح اپنوں کو دھوکہ دے کر آپ سے ملنے آتی ہوں، وہ صرف اس لیے کہ میں اپنے بھائی کے کیے گئے گناہ کا ازالہ کر سکوں، مگر میں ان کو دکھ نہیں دے سکتی۔ اگر میں نے انہیں کہا نا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ بہت غصہ ہوں گے۔ باقی آپ مجھے کچھ سال کا وقت دیں، ہو سکتا ہے تب حالات کچھ بہتر ہوں گے اور پھر بات کریں گے اس پر، اور میں آئندہ سے ملنے نہیں آؤں گی آپ سے، اور یہ بس لاسٹ ٹائم ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی سی بولی، شاید اس کے اندر یہ خوف پیدا ہونے لگا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ بھائی کو دھوکہ دے رہی ہے۔ صالح اپنے ہاتھ سے بازی نکلتے دیکھ کر اب پریشان ہونے لگا تھا۔ وہ اسے کسی طرح قائل کرنا چاہتا تھا مگر وہ لڑکی قابو ہی نہیں آ رہی تھی، اور اب تو الٹا وہ اس کی کال بھی پک نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک دن وہ اس کے ہاسٹل کے سامنے پہنچا اور اسے فون کرنے لگا، میں یہیں پر اپنی جان دے دوں گا، اس ٹھٹھٹی سردی میں، اس برستی بارش میں، میری سانسیں یہیں پر نکلیں گی تمہارے سامنے۔ وہ اسے فون پر کہنے لگا تو نینا گھبرا سی گئی اور وہ ونڈو سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز صالح، اس وقت چلے جائے یہاں سے، میں آپ سے کل مل لوں گی پلیز۔ وہ تڑپ کر بولی، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنے بھیا کو دھوکہ نہیں دے سکتی، انہوں نے مجھے بڑے مان کے ساتھ یہاں پڑھنے بھیجا، ہمارے گاؤں میں کوئی بھی لڑکی پڑھنے کے لیے نہیں جاتی تھی، کہیں اگر میں نے کچھ غلط قدم اٹھایا تو میرے خاندان کی سب لڑکیوں کے لیے جو تعلیم کے لیے دروازے کھل رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، پلیز پلیز صالح سمجھیے۔ وہ روتے ہوئے بولی مگر صالح چپ چاپ اس برستے بارش میں کھڑا رہا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو کہ نہیں؟ اگر کرتی ہو تو تم مجھ سے ابھی اور اسی وقت وعدہ کرو گی کل کورٹ میرج کرنے کے لیے، کورٹ میں آؤ گی اور میں تم سے پرومس کرتا ہوں میں تمہارے بھیا سے جا کر خود تمہارا ہاتھ پھر مانگوں گا اور انہیں مناؤں گا بھی، مگر اس وقت پلیز میری محبت کو ایکسیپٹ کر لو۔ وہ اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ہرگز آپ سے شادی نہیں کر سکتی، اور کورٹ میرج تو ہرگز نہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پلیز سمجھیے سارے، اور ابھی یہاں سے پلیز چلے جائیں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، میں چلا جاؤں گا، اور ہاں، میں کل کورٹ میں تمہارا انتظار کروں گا، اگر تم نہیں آئی کہ تمہیں میری لاش ملے گی۔ صالح نے ضدی انداز میں کہا اور پھر گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اینڈ ٹائم پر اپنا پلان چینج کر چکا تھا اور فوراً نکاح کا ارادہ اسی لیے کیا کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی دل و دماغ کی جنگ میں اپنے دماغ کا فیصلہ کرتے اپنے خاندان کی عزت کو چنے گی، اور اس سے پہلے کہ وہ یہ فیصلہ کرے وہ اسے اس کے دل کے ساتھ ہرانا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گی، مگر اس کا یقین ٹوٹ گیا جب 2 گھنٹے وہ انتظار کرتا رہا مگر وہ نہیں آئی، اور غصے سے وہاں سے نکلا اور اس نے اپنی گاڑی کو جان بوجھ کے فٹ پاتھ پر چڑھا دیا، جس کی وجہ سے اس کی گاڑی الٹ گئی۔ گاڑی کے کانچ اس کی سکن میں پیوست ہوئے تھے اور اسے شدید قسم کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ ایک طرح سے اس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ سب کے نزدیک ایکسیڈنٹ لگ رہا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ اسے جب ہوش آیا تو اس کے ماں باپ کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اور وہ انتقام میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ اس نے ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اسے شدید شرمندگی ہو رہی تھی مگر انتقام لینا بھی لازم تھا۔ سب کے جاننے کے بعد
وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا کہ دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا اور اس کے ماتھے پر اپنا نرم ہاتھ رکھا تو ہلکا سا مسکرا دیا۔ نینا، وہ ہولے سے بولا تو نینا ہچکیوں سے روتی ہوئی اس کے سینے پر سر رکھ کے، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ پتہ ہے 2 دن سے میری جان سولی پر لٹکائی ہوئی ہے آپ نے۔ کتنی بار میں چپ کر یہاں پر آئی ہوں نرس بن کر، اور آپ کو اس حالت میں دیکھنا میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہے یہ مجھے ہی پتا ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی سالے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے روتے ہوئے وہ اقرار کر گئی جس کو اپنے دل میں اتنے دنوں سے چھپائے ہوئے تھے۔ سالے نے اس کے چہرے کو اونچا کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے اس کی حسین سے آنکھیں رونے سے سرخ ہوئی تھیں۔ پھر نیکسٹ ٹائم آؤ گی نکاح کے لیے یا پھر میری قبر پر پھول چڑھانے، آپشن تمہارے پاس یہی 2 ہیں۔ وہ بولا تو اس نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ آپ جہاں بلائیں گے وہاں آؤں گی، لیکن پلیز یہ مرنے والی بات مت کیا کریں۔ آپ کو کچھ ہوا میں مر جاؤں گی، وہ تڑپ کر بولی۔ سوالے نے ایک پرسکون سانس خارج کی۔ پھر ٹھیک ہونے کے اگلے دن ہی ان دونوں نے کورٹ میرج کر لی تھی۔ وہ اس وقت اسے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم میری بن چکی ہو، اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے بولا تو نینا جنیب کر سر جھکا کے، اچھا میں کل رات کو تمہیں لینے آؤں گا، ہم کچھ وقت ہوٹل روم میں گزاریں گے۔ وہ اس کے رخسار پر لب رکھتے ہوئے بولا، نہیں یہ ممکن نہیں ہے، میں نہیں آ پاؤں گی، اور پلیز آپ کے کہنے پر میں نے نکاح کر لیا ہے، لیکن جب تک بھیا کو ہم کچھ نہیں بتا دیتے تب تک ہم اپنے رشتے کو آگے نہیں بڑھائیں گے، پلیز میری بات مان لیں، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا، مگر وہ جیسے دل ہی دل میں تلملا سا اٹھا تھا۔ تمہیں صرف اپنے بھائی کی فکر ہے نا، میری نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، جب میں اپنی جان دے دوں گا نا پھر رہنا بیوہ بن کر۔ وہ اس کی کمزوری پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا اور وہ تڑپ بھی اٹھے تھے۔ آپ کیوں بار بار اپنی جان دینے کی بات کرتے ہیں؟ میری جان نکل جاتی ہے سوالے، اس کے سینے سے لگے بولی۔ پر سوالے نے ایک بھرپور بوسہ اس کے ماتھے پر دیا اور اسے ہاسٹل تک چھوڑ کر آیا۔ اگلے دن اسے لنچ کے لیے پک کر کے ایک ہوٹل روم میں لے آیا تھا۔ اچھا کھانا بعد میں منگوائیں گے، پہلے تم جاؤ، تمہاری گاؤن ٹائپ ڈریس رکھی ہے وہ پہن کر آ جاؤ، سالے نے کہا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر واش روم میں گئی اور کچھ دیر کے بعد واپس آئی تو اس نے اپنی چادر اپنے اوپر پھیلا رکھی تھی۔ اس کے انداز پر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ پھر چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور چادر اتارنے لگا تو مزید زور سے اس چادر کو پکڑ گئی۔ پلیز سوالے، وہ منمنائی، مگر سوالے نے کھینچ کر وہ چادر اس کے اوپر سے اتاری تو سلیو لیس لائٹ پنک کلر کے گاؤن میں اس کا مہکتا ہوا وجود سوالے کو مسمرائز کر گیا۔ وہ بے اختیار اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے لبوں کو آہستہ سے اپنے لبوں سے چھو گیا اور وہ اسے جیسے خود میں سے سمٹ سی گئی تھی۔ سالے نے اسے کمر سے تھامتے اپنے قریب گیا اور میوزک کو آن کر کے اس کے ساتھ ہلکا ہلکا ڈانس کرنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مدہوش ہو چکے تھے اور سالے اسے اپنی شدتوں سے روشناس کرنے لگا۔ پھر وہ اس پر اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد انہوں نے کھانا آرڈر کیا اور کھانا کھانے کے بعد وہ اسے ہاسٹل چھوڑ کر واپس گھر چلا گیا۔ پورے بدن میں جیسے ایک سرشاری سی چھائی ہوئی تھی۔ نینا کی طلب مزید بڑھنے لگی تھی۔ نینا کے لاکھ انکار کے باوجود وہ اسے ایموشنلی بلیک میل کر کے ہوٹل لے ہی آتا تھا۔ نینا تو اس کی محبت میں بری طرح پاگل ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن نینا واپس گاؤں گئی اور جانے کے اگلے ہی دن اس کی کال آئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ سالے، میں پریگننٹ ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ تو میں کیا کروں؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے اور میرا اس بچے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس نے گویا نینا کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی، مگر سوالے نے بنا جواب دیے کال کاٹ دی۔ وہ نہ جانے کتنی بار اسے کال کرتی رہی مگر سوالے نے کال اٹھانے کی زحمت تک نہیں کی، اور اگلے دن وہ پھر سے اسے کال کر رہی تھی اور بے تحاشا رو رہی تھی۔ پلیز سوالے، یہاں سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں۔ سالے پلیز آپ مجھے آ کر لے جائیے ورنہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، یہ تمہارا اور تمہاری فیملی کا میٹر ہے، میں اس کے درمیان بالکل نہیں آؤں گا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا اور پھر اپنا موبائل ہی بند کر دیا۔ 2 دن کے بعد اس کے لینڈ لائن پر انم کی کال آئی۔ کیسی ہو؟ سالے نے بے چینی بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ سارم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن کے ساتھ پیار کا کھیل کھیلا اور اسے نکاح کر کے اسے چھوڑ دیا؟
اب تو میری نگاہوں سے بری طرح گر چکے ہو۔ بہت ہی اچھا ہوا کہ تم میری زندگی میں شامل نہیں ہوئے۔ تم میں اور سارے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مردوں کے بیچ ہم عورتیں پستی ہیں۔ ہمارے وجود کو تم لوگ اتنا بے وقت کر دیتے ہو کہ سب سے پہلے ہمارے جذبات کا قتل کرتے ہو۔ شرم آ رہی ہے کہ تم اور میں دوست ہوا کرتے تھے۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک ہوس پرست اور اپنی جھوٹی نام نہاد انا کے چلتے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اور تم سے کچھ بہتر تو سارم ہے۔ اس نے بھلے مجھ سے زبردستی شادی کی ہو مگر میرے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیلا۔ اس نے محبت کرتا تھا اس لیے اس نے شادی کی، اور اس طرح اور وہ میری عزت کوئی یوں کسی کے سامنے نیلام نہیں کرتا۔ اس کے گھر والے مجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور وہ ڈٹ کر میری ڈھال بن کر کھڑا رہتا ہے۔ اور تم نے تو اسے مصیبت میں ہی اکیلا چھوڑ دیا۔ تم جانتے بھی ہو اسے کاری یعنی بے دردی سے قتل کیا جائے گا۔ بہت افسوس کی بات ہے صالح، ویسے مبارک ہو، تم جیت گئے۔ صالح ان سے تم نے واقعی اس شخص کو ہرا دیا۔ وہ اپنی بہن سے بے تحاشا محبت کرتا ہے مگر وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ مبارک ہو، تم نے بلا کر اس شخص کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کی جان لے گا۔ اس بہن کی جس کے پاؤں میں وہ کانٹا بھی نہیں چبھنے دیتا تھا، وہ بہن جس کے پاؤں کے نیچے وہ اپنے سر کی پگڑی تک رکھ دیتا تھا۔ وہ شخص پچھلے 24 گھنٹوں میں بے تحاشا رو چکا ہے۔ بہت مبارک ہو، تم نے بلا کر اپنا بدلہ لے ہی لیا، مگر اس بدلے میں کہیں زیادہ تکلیف میں وہ لڑکی ہے جس کا سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ دوسری طرف سے انم روتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور وہ چپ چاپ سن رہا تھا۔ تم جانتی ہو میں ایسا نہیں تھا۔ مجھے تمہارے شوہر نے یہ سب کرنے پر مجبور کیا اور تم مجھے اس لیے گھٹیا بول رہی ہو۔ اس نے میری عین شادی کے دن تمہیں کڈنیپ کر کے خود شادی کی تھی۔ اب جب خود کی بہن پر بیتی تو اسے پتہ چلا کہ وہ کتنی تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ میں بھی اسی طرح تکلیف میں تھا۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، میرا قتل نہیں ہونے والا تھا مگر نینا کو 2 دن کے بعد پورے گاؤں کے سامنے گولیاں مار کر مار دیا جائے گا اور یہ ایک بھائی خود کرے گا۔ چھی صالح، تم سب کے سب بہت ہی خود غرض ہو، وہ تنفر بھرے لہجے میں بولی اور کال کاٹ دی۔ وہ کتنی دیر گمسم سا وہیں پر بیٹھا رہا، پھر دوبارہ سے انم کی اگلے دن کال آئی۔ تم نے کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہ صالح، تو ایسی محبت کا واسطہ اسے بچا لو۔ وہ تڑپ کر بولی، میں کیسے بچا سکتا ہوں؟ یہ بات تو تمہارے شوہر کو سوچنی چاہیے نا کہ وہ اپنی بہن کو کس طرح بچاتا ہے۔ خود کو اپنی بہن کا محافظ سمجھتا ہے تو اسے کرنا چاہیے نا یہ۔ میں اس آگ میں نہیں کودنے والا، وہ منہ بنا کر بولا۔ تو تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ تو آپ مجھے اس طرح بلیک میل نہیں کر سکتے، وہ بے بسی سے بولا۔ پلیز صالح، اگر کبھی تم نے مجھ سے محبت کی ہے نا، اسی محبت کے ناطے اسے اپنا لو اور تم پولیس کو اس میں شامل کر سکتے ہو۔ وہ بولی، میں کیسے شامل کر سکتا ہوں؟ تمہارا شوہر سیاست دان ہے اور ایسے لوگوں پر پولیس نہیں ہاتھ ڈالتے۔ صالح نے سر جھٹک کر کہا، ایک بار ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ بولی، سوری، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ میرے گھر میں بھی بہنیں ہیں، اگر ان کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ سوری، تم سے محبت اپنی جگہ مگر میں اپنی فیملی سے بھی بہت محبت کرتا ہوں اور میں سب میں نہیں پڑ سکتا۔ وہ صاف جواب دیتے ہوئے بولا تو کچھ پل کے لیے انم چپ ہو گئی۔ پھر میں اسے گھر سے چپکے سے باہر لے کر آتی ہوں، تم اسے بھگا کر لے جاؤ رات کے اندھیرے میں اور کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ واٹ؟ تمہیں پتہ بھی ہے اس طرح تمہارے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں، صالح نے تیز لہجے میں کہا۔ جانتی ہوں مگر میری فکر مت کرو، میں خود کو کسی نہ کسی طرح بچا ہی لوں گی، انم نے پورے اعتماد سے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، میں تمہارے گاؤں کے اسٹارٹ میں بنے ہوئے بابا جی کے مزار پر آ جاؤں گا، وہاں پر تم لے آؤ نینا، صالح نے آہستہ سے کہا۔ پھر اس نے اگلے دن اس گاؤں میں جانے کا فیصلہ کیا اور بھیس بدل کر وہ رات کے وقت اس مزار میں پہنچا۔ کچھ ہی دیر گزری، چادر میں لپٹی ہوئی انم اور اس کے ساتھ نینا تھے۔ وہ اس کی طرف آنے لگی اور انم اسے دیکھتے ہی اس کے سینے سے لگ کر تڑپ تڑپ کر روتے۔ جلدی چلو یہاں سے، اس سے پہلے گاؤں کا کوئی شخص یا حویلی میں سے کوئی جاگ جائے، پلیز جاؤ یہاں سے، وہ بولی۔ بھابھی آپ کا کیا ہوگا؟ نینا نے تڑپ کر پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا میری جان، میں خود کو سنبھال لوں سکتی ہوں، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا کر تو دیکھے، جان یہ کر دوں گی تمہارے بھائی کی، انم نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا تو صالح اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر اسے لے کر تیز رفتاری سے شہر کی جانب بڑھ گیا
اور جلد ہی وہ لوگ شہر پہنچ چکے تھے، اور گھر جاتے ہی اس نے پوری فیملی کو کراچی جانے کے لیے کہا، اور وہ لوگ اس کی بات پر حیران ہوئے اور ساتھ ہی چادر میں لپٹی اس لڑکی کے بارے میں سوال کیا۔ اس وقت میں کسی سچویشن میں نہیں ہوں، میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں اور میں اس ملک سے باہر جانے والا ہوں، اور آپ اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیے گا اور وہاں پر جا کر اپنے دوسرے گھر میں رہیے۔ یہاں پر سارے نوکروں کو بھی فارغ کر دیجیے، کسی کو آپ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ انہیں مختصر سا بتا کر مزید انسٹرکشن دینے لگا، اور شگفتہ بیگم اور باقی سب اسے بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر سب لوگ وہاں سے جانے کی تیاری کرنے لگے اور وہ بھی ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا تھا۔ یہ مصیبت کا کیا کرنا ہے، بتاؤ مجھے، ہم اسے کیسے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک چلتا پھرتا عذاب ہے ہمارے لیے۔ میرا اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کچھ عرصے کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ مجھے کچھ ٹائم چاہیے تاکہ میں اس رشتے کو نبھانے کی طاقت اور ہمت اپنے اندر پیدا کر سکوں۔ اگر میں نے اس کا چہرہ دیکھا مزید، میں یا تو اس کی جان لے لوں گا یا خود کی۔ وہ ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولا تو وہ جیسے زرد سی پڑ گئی۔ پھر وہ بیگ اٹھا کر باہر جانے کے لیے نکلنے لگا تو نینا تڑپ کر اس کے پاس آئی۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے، میں مر جاؤں گی صالح، اس کے پاؤں پکڑتے ہوئے بولی، مگر صالح نے نفرت سے اسے جھٹک دیا۔ پلیز اس وقت میرے منہ مت لگو، ورنہ میں یہ نام نہاد رشتے کو ختم کر کے قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ میں نے صرف انم کا مان رکھنے کے لیے تمہاری وہاں سے نکلنے میں مدد کی ہے، اور اس سے زیادہ مجھ سے کسی چیز کی امید مت رکھنا۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب اس کا دماغ ٹھکانے پر آنے لگا تو اس نے اپنی ماں سے نینا کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، مگر اس کی ماں ٹال کر بات کو ادھر ادھر گھمانے لگی۔ پھر وہ تو جیسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ وہ لندن شفٹ ہوا تو وہی کا ہو کر رہ گیا، آہستہ آہستہ اس لڑکی سے بالکل ہی انجان، وہ صرف اپنی محبت کا سوگ ہی مناتا رہا۔ پھر تقریباً 7 ماہ کے بعد جب وہ واپس آیا تو اسے آئے 2 دن ہو چکے تھے، مگر اس نے نینا کو نہیں دیکھا۔ مام، نینا کہاں ہے؟ وہ ان سے سوال کرنے لگا تو شگفتہ بیگم نے سنجیدگی سے دیکھا۔ میں نے اور تمہارے بابا نے اسے نکال دیا، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جس لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا ہم سے دور ہو گیا، اسے ہم یہاں پر کیسے رکھ سکتے تھے؟ نکال دیا میں نے اسے جب تم یہاں سے گئے تھے، چند دنوں کے بعد ہی، اور اب تو کہیں مر کر گئی ہوگی، شگفتہ بیگم صفاقی سے بولی تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میں نے اسے بچانے کے لیے گھر سے بگایا تھا اسے، اور آپ نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ اسے تو اس دنیا کے بارے میں شاید کچھ پتہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی۔ وہ اپنے بال نوچتے ہوئے بولا۔ پھر وہ اسے جگہ جگہ تلاشنے لگا، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ اسے ڈھونڈتے اسے 1.5 سال ہو چکا تھا اور وہ جیسے مایوس ہو گیا۔ پھر وہ سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر لندن چلا گیا، مگر جانے سے پہلے مختلف لوگوں کو نینا کے ڈھونڈنے پر لگائے، مگر وہ نہیں ملی، اور اب اپنے ماں باپ کے آنسو اور ان کی بار بار معافی کی وجہ سے وہ واپس لوٹ آیا تھا، اور اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ دوبارہ خود سے اس کی تلاش ضرور کرے گا، مگر وہ تلاش کے بغیر ہی ملی تھی، اور ملی تو کس روپ میں؟ وہ محلوں کی شہزادی جس کے آس پاس نہ جانے کتنے نوکر چاکر تھے، وہ آج خود ایک نوکرانی کی زندگی جی رہی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھا اور اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے گھر کے لیے نکل گیا۔ اگلے دن صبح وہ خود کو کافی حد تک سمیٹ چکا تھا اور سب کے ساتھ وہ ناشتے کی میز پر موجود تھا، اور اسے آگے کیا کرنا تھا یہ سوچ چکا تھا۔ مجھے نینا مل گئی ہے، وہ بولا تو سب کے چلتے ہوئے منہ ایک پل کے لیے رکے۔ کیا واقعی؟ کہاں ہے وہ؟ شگفتہ بیگم نے بے قراری بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ میں آپ کو وقت آنے پر بتا دوں گا، فی الحال آپ دعا کیجیے کہ میں اسے منا لوں۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا۔ ہاں انشاءاللہ، اللہ پاک جلد ہی تم دونوں کو ایک کرے، پھر میں تم دونوں کا ولیمہ رکھوں گی، شگفتہ بیگم نے کھنکتے ہوئے لہجے میں کہا تو انہیں دیکھنے لگا جو آج بے تحاشا خوش تھی، اور یہ خوشی اپنے بیٹے کے مطمئن چہرے کو دیکھ کر تھی۔ وہ تو دن رات پچھتاتی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا تھا، اور اب بھی وہ کئی دنوں سے اسے یوں روتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور دل ہی دل میں نینا کے ملنے کی دعا بھی کر رہی تھی، اور بلاخر وہ اسے مل ہی گئی تھی۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر زنیرہ کے سسرال آیا۔ السلام علیکم آنٹی، اس نے انیسہ کو سلام کرتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر انیسہ نے بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ دراصل کل رات میں بہت ایمرجنسی میں واپس چلا گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اسپیشلی جا کر آپ سے معذرت کر رہا ہوں۔ ارے نہیں بیٹے، کوئی ضرورت نہیں ہے معافی مانگنے کی،
آپ کی مدر نے بتایا تھا کہ کوئی ضروری کام آ گیا تھا، اور میں خود ڈاکٹر ہوں نا، تو مجھے کبھی نہ کہیں کچھ نہ کچھ کیس آ جاتا ہے، اور میں ٹائم پر ساری پارٹیز وغیرہ چھوڑ کر پہنچ جاتی ہوں ہاسپٹل۔ یہی زندگی ہے بھائی، کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر وہ لوگ ناشتے کے لیے ناشتے کی ٹیبل پر آ گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تو ڈاکٹر نیسا کی بیٹی نیشا بھی نیچے آ گئی۔ نینا کہاں ہو تم؟ وہ چیخ چیخ کر نینا کو پکارنے لگی تو ڈاکٹر نیسا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس لڑکی کو کیسے سمجھاؤں کہ اس طرح بات مت کیا کرو؟ وہ بڑبڑاتی ڈائننگ ہال سے باہر کی جانب لپکی۔ کیا ہو گیا نیشا؟ ڈاکٹر نیسا نے پوچھا۔ میرے کبھی ابھی تک پریس کیوں نہیں ہوئے؟ اس جیسی لڑکی کو فری میں آپ نے رکھا ہوا ہے ٹھوسنے کے لیے؟ اس کی بیٹی کی فیس تک بھرتی ہیں آپ، اور یہ آپ کی بیٹی کی ذرا سے کام نہیں کر سکتی؟ اس نوکرانی کو سر پر چڑھا رکھا ہے آپ نے۔ وہ تنفر سے بولتی جا رہی تھی اور نینا چپ چاپ سر جھکائے کھڑی اس کی ڈانٹ ٹپٹ سن رہی تھی، اور دوسری سائڈ پر سوالے مٹھی بھیجے خود پر کیسے کنٹرول کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ تو ڈاکٹر نیسا نے بامشکل نیشا کو کام ڈاؤن کیا اور نینا اس کے کپڑے استری کرنے کے لیے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کی بیٹی اندر داخل ہوئی۔ سالے کا دل چاہا کہ اٹھ کر اس معصوم سی کلی کو اپنے سینے سے لگا لے۔ وہ اسکول یونیفارم میں تھی اور بے چین سی بار بار سیڑھیوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بیا بیٹا، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ وہ مما نے کہا تھا کہ ناشتہ لا رہی ہوں، میں اسکول سے لیٹ ہو رہی ہوں، مگر ابھی تک ناشتہ نہیں لایا ماما نے، وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی۔ بیٹا آپ ادھر آ کر کھا لو۔ ڈاکٹر نیسا نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ بے اختیار نیشا کو دیکھنے لگی جو کہ اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ مما کے ساتھ کھانا ہے، وہ پھر بعد میں کام میں مصروف ہو کر کھانا بھول جاتی ہیں۔ ابیا کی بات پر سالے بس اسے دیکھ کر رہ گیا، ساتھ ہی دل بھر سا گیا۔ اس کی بیٹی اپنی عمر سے کہیں زیادہ حساس تھی اور شاید حالات نے اسے وقت سے پہلے سب سکھا دیا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جا کر کچن میں ماما سے کہہ دو ورنہ لیٹ ہو جاؤ گے آپ، ڈاکٹر نیسا نرم لہجے میں بولی۔ ماما آپ کیوں اس نوکرانی کے ساتھ اتنی اچھی پیش آتی ہیں؟ زہر لگتی ہے وہ مجھے، نیشا غصے سے بولی۔ کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ کیوں تم ہر وقت اس کے اور اس کی بچی کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ وہ بیچاری تمہیں کیا کہتی ہیں؟ ہر وقت کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا تمہیں ٹھیک لگتا ہے؟ ڈاکٹر نیسا ناگواری سے کہا۔ ہاں، وہ مجھے بری لگتی ہیں کیونکہ میری مام نے اسے اپنے سر پر بٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ ارے ایسے لوگ ہی بعد میں کام خراب کرتے ہیں، نیشا تلخ لہجے میں کہا۔ انسان کو پہچاننے میں چند پل لگتے ہیں، اور وہ پچھلے 6.5 سال سے یہاں پر رہ رہی ہے اور تمہیں ابھی تک اس پر ٹرسٹ نہیں ہوا؟ میں اس پر اتنا ٹرسٹ کرتی ہوں کہ اس کے سر پر پورا گھر چھوڑ سکتی ہوں، کبھی مجھے کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ملی۔ اس کی ایمانداری ہی ہے یہ، اور ترس کھاؤ اس پر۔ وہ بیچاری پر اتنا ظلم ہوا ہے، کہیں اس کی بددعا نہ لگ جائے۔ مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا چاہیے تمہیں، یہ بات سمجھنی ہوگی نیشا، ڈاکٹر نیسا نے کہا تو وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتی کھانا کھانے لگی۔ کیا قصہ ہے یہ ماں بیٹی کا؟ آئی تھنک بچی کافی زیادہ سمجھدار اور کچھ سنجیدہ ٹائپ ہے، اور آپ نے کہا کہ پچھلے 6.5 سال سے یہ لوگ یہیں پر ہیں۔ وہ بس ایسے ہی میں پوچھ رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جواب دیں، بس مجھے انٹرسٹ ہو رہا ہے اس بچی میں۔ لیجیے، اب انہیں بھی انٹرسٹ ہونے لگا۔ جس دن اس کی ماں کو دیکھیں گے تو اس کی ماں بھی انٹرسٹ لینے لگیں گے۔ میرے دوست میرے گھر آتے رہتے ہیں اور وہ اس پر فدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہماری نکرانی ہے دکھنے میں بہت معصوم لگتی ہے، ورنہ پوری اندر سے میسنی کہیں گی، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ نیشا کے لہجے میں نفرت تھی اور وہ بے چینی سے پہلو بدلتے خود کو بامشکل کچھ کہنے سے روک رہا تھا۔ شرم کر لو نیشا، اس پاک باز لڑکی پر اس طرح تہمت لگاتے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں مانتی ہوں کہ تمہارے منگیتر نے اس میں انٹرسٹ لیا تھا، لیکن اس میں اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ تم ہی تو اسے اپنے دوستوں کے سامنے جان بوجھ کر لے کر جایا کرتی تھی اور اسے کام کرواتی تھی۔ تمہاری اس میں غلطی ہے، وہ بیچاری تو دوسری ملازمہ کے ہاتھ کھانا بھجوانا چاہتی ہوتی تھی، تم کہتی تھی وہی لے کر آ۔ ضد اور ہٹ درمی میں تم نے ہر حد پار کی اور الزام اس بیچاری کو دے رہی ہو۔ اتنی باحیا وہ لڑکی ہے، کبھی اس کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ میں تمہارے منہ سے اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ ڈاکٹر نیسا تو کچھ زیادہ ہی اس کی حمایت کر رہی تھے۔ بس کر دیجیے، اتنا نہ سر چڑھائیے اسے، آپ کو ہمیشہ وہی درست لگتی ہے نا۔ شکر کریں کہ آپ کا بیٹا ملک سے باہر تھا، ورنہ یہاں ہوتا تو اسے بھی پھنسا لیتی۔
اتنی نیک ہے تو بتائیں اپنی بچی کا باپ کون ہے؟ برسوں پہلے آپ کو سڑک پر ملی تھی، بے ہوش لے آئی، آپ اسے ساتھ، اور محترمہ نے بتایا کہ جی اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ بندہ پوچھے شوہر نے چھوڑ دیا ہے تو میکے جاتے، مگر میکے میں کوئی نہیں ہے جی، یہ نہیں اس کا اس دنیا میں ہی کوئی نہیں ہے۔ بہت خوب، شکل آپ نے اس کی دیکھی ہے؟ ایسا لگتا ہے کسی محل کی شہزادی ہے۔ جس دن آپ اسے لے کر آئی تھی نا، پہلے دن ہی میں اسے دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ کسی بڑے گھرانے سے تعلق ہے، اور مجھے تو یقین ہے شادی کرنے کے چکر میں گھر سے بھاگی ہوگی اور مرد نے فائدہ اٹھا کر چھوڑ دیا۔ نشا بولتی جا رہی تھی اور صالح ساکت و جامد سا بیٹھا تھا۔ پھر وہ کچھ دیر کے بعد کچن سے نکلی تو صالح کو دیکھ کر وہ تھم گئے۔ پھر صالح قدم قدم چلتا اس کی طرف بڑھنے لگا اور ڈاکٹر انیسہ اور نشا حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اس کے پاس جاتی نیچے بیٹھا اور اپنی پرنسس کو چھونے کے لیے جیسے ہاتھ بڑھایا تو جلدی سے نینا کی اوٹ میں ہو گئی۔ اوہ، تو ماں بیٹی نے آپ پر بھی جادو چلا ہی دیا۔ دیکھ لیجیے آپ کی نیک پروین ملازمہ آپ کے بیٹے کے سسرال میں ہی نقب لگانے چلی ہے، وہ طنزیہ انداز میں بولی تو وہ لب بھینچ کر اٹھا۔ آپ کچھ دیر اپنا منہ بند کریں گی مس نشا؟ متعلق لہجے میں بولا تو نشا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ آپ کی بہن کی نند ہوں۔ نشا غصے سے پھٹ پڑی، اور میں آپ کے بھائی کا ہونے والا سالہ ہوں، اور یہ میری بیوی ہے، تو آپ کو بھی اس ناطے تمیز سے بات کرنی ہی چاہیے نا۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یعنی نینا کے شوہر آپ ہیں؟ ڈاکٹر انیسہ نے حیرانگی سے پوچھا تو وہ ہولے سے سر اس بات میں ہلاتا اسے دیکھنے لگا جو کہ سپاٹ چہرے سے کھڑی تھی۔ اس کا مطلب نینا کی بربادی کے ذمہ دار آپ ہیں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ شگفتہ کا بیٹا اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ او مائی گاڈ! ڈاکٹر انیسہ انتہائی حیرت بھرے انداز میں بول رہی تھی۔ بس کیا کر سکتے ہیں آنٹی، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، اور میں نے غلطی نہیں بہت بڑا گناہ کیا ہے، مگر میں اس گناہ کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے ساتھ نینا کو واپس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ بولتا چلا گیا۔ اگر نینا آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ڈاکٹر انیسہ نے کہا۔ میرے خیال میں آپ اس نوکرانی کو نہ ہی لے کر جائیں تو بہتر ہے، کیا امپریشن پڑے گا آپ کا لوگوں پر؟ نشا نینا کو نفرت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے مشورے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، جب مانگوں گا تو پھر ضرور دیجیے گا، وہ خشک لہجے میں بولا۔ آپ ہوتے کون ہیں ہم سے اس طرح بات کرنے والے؟ کیا آپ نہیں جانتے آپ کا اور ہمارا رشتہ کتنا نازک ہے؟ آپ کی بہن اس گھر میں آنے والی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت سنبھل کر بات کرنی چاہیے۔ اگر میں نے اپنے بھائی سے یہ رشتہ توڑنے کو کہہ دیا نا تو بہت پچھتائیں گے آپ، وہ تڑپ کر بولی۔ فکر مت کیجیے، میں اپنی بہن کو جا کر خود ہی بتا دوں گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، اور اگر آپ کو اپنے بھائی پر اتنا کنٹرول ہے تو میرے خیال میں میری بہن کو ایسے گھر میں بیاہ کر آنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ جیسی لڑکیاں اپنے بھابھیوں کو سکون سے جینے بھی نہیں دیتی۔ میری بہنیں مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور وہ میری ہر خوشی کو مقدم رکھتی ہیں، اور میرے خیال میں جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ نینا اس گھر میں نوکرانی بن کر رہی ہے اور میں لے کر جانا چاہتا ہوں، مگر آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو ہی اپنا فیصلہ بدلنے کو بولیں گی، کیونکہ میں اپنے فیصلے نہیں بدلتا، وہ سپاٹ لہجے میں بولا، اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھتا ابیہ کا ہاتھ تھام گیا۔ آپ بابا کے ساتھ چلو گے نا اپنے بابا کو معاف کر کے؟ ابیہ نے اس کے سوال پر سر اٹھا کر نینا کو دیکھا، ان معصوم آنکھوں میں جو اتنے سالوں سے سوال تھا اس کا جواب بن کر اس کا باپ سامنے کھڑا تھا، تو آج وہ سوال کی بجائے خوشی دے رہی تھی۔ نینا نہ چاہتے ہوئے بھی سر اس بات میں ہلا گئی۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ اسے لے کر گھر کے لیے نکلا۔ جب اسے گھر لے کر پہنچا تو سب لوگ اسے دیکھ کر حیران اور خوش تھے۔ شگفتہ بیگم نے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، اس نے سب کو ہی معاف کر دیا تھا۔ زنیرہ اور حمیرہ بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھیں، انہیں تو پہلے ہی اپنی بھابھی بڑی پیاری لگی تھی، وہ تب اتنی بڑی نہیں تھی مگر اتنی سمجھدار تھی کہ وہ اس رشتے کو سمجھتی تھی، اور پھر انہوں نے اپنی بھائی کی تکلیف کو بھی دیکھا تھا کہ وہ دونوں اپنے بھائی کی خوشی میں خوش تھے۔ کتنی دیر وہ دونوں ابیہ کو لے کر بیٹھی رہیں، پھر سب نے رات کا ڈنر اکٹھا کیا، پھر سب لاؤنج میں بیٹھے تھے مگر نینا وہاں پر نہیں تھی۔ وہ اس کو ڈھونڈتا کچن میں آیا تو وہ سنک کے سامنے کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ملازمہ ہے وہ کر لے گی، وہ اس کے ہاتھ سے برتن لے کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔
مجھے کام کرنے کی عادت ہے مسٹر رانا، وہ سپاٹ اور اجنبی لہجے میں بولتی۔ اس کا دل ہی کاٹ گئے۔ سب کو معاف کر چکی ہوں، مجھے نہیں کرو گی؟ سوالی نے امید بھرے لہجے میں پوچھا تو خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر دوبارہ سے رخ پھیرتے باقی کے برتن دھونے لگی۔ وہ شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کا رنگ و روپ پہلے سے کافی زیادہ ڈل ہو گیا تھا۔ کل میں تمہیں پارلر لے جاؤں گا، تھوڑی سی تراش خراش کرواؤ گی تو بیٹر فیل کرو گے۔ مجھے بیٹر فیل کروانا چاہتے ہیں یا دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ تو مجھے ایسا سمجھتی ہوں؟ وہ لب کچلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں سے بڑھ کر آپ کو سمجھتی ہوں۔ آپ سے تو سب سے پہلے مجھے دھوکا ملا نا، ورنہ میں نے کہا زندگی میں دکھ دیکھے تھے، منافقت، جھوٹ، دھوکا، درد، ذلت، یہ سب آپ سے پہلی بار ملی تھی۔ بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر اب مجھے درد نہیں ہوتا۔ وقت نے مجھے بہت بے حس بنا دیا ہے، وہ تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے جا رہا تھا، جس کا چہرہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ برتن دھونے کے بعد اس نے ابیہا کو سلایا اور خود کروٹ بدلی تو سوالی نے اسے اپنے قریب کرتے اپنی باہوں میں بھرا اور اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ وہ ہلکی سی نہ مزاحمت کر رہی تھی اور نہ ہی کسی اور قسم کی حرکت۔ سوالی نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ یک ٹک چھت کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارا اگر دل نہیں چاہ رہا تو تم مجھے خود سے دور کر سکتی ہو، وہ اس کے رخسار کو نرمی سے چھوتے ہوئے بولا۔ میرے دل کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ برسوں ہو گئے میں نے اپنے دل کی سننا بند کر دی ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو کر اس سے آنکھیں ہمیشہ پیچھے ہو کر لیٹ گیا۔ پوری رات اس نے جیسے انگاروں پر گزاری تھی۔ تہجد کے ٹائم اٹھ کر وہ چپ چاپ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ وہ بھی اس کے جانے کے بعد اٹھی اور اٹھ کر نماز ادا کی، پھر کتنی دیر وہیں بیٹھی اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ فجر کی اذان ہونے کے بعد وہ اٹھی اور اٹھ کر باہر آ گئی۔ ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ابھی تو کوئی نہیں اٹھا اور 11 بجے سے پہلے کوئی نہیں اٹھے گا۔ وہ سر جھٹک کر باہر لان میں آئی اور اگتے ہوئے سورج کو دیکھنے لگی۔ سوالے جو ابھی نماز ادا کرنے کے بعد واک کر کے واپس آیا تھا، اسے سامنے جھولے میں بیٹھا دیکھ کر بے اختیار اس کے پاس چلا آیا۔ وہ بڑی محویت سے سورج کو دیکھ رہی تھی، اس کے برابر آ بیٹھا مگر وہ جوں کی توں بیٹھی رہی۔ اس نے ذرا فاصلے پر گملے سے گلاب کے پھول اتارے۔ اونلی فار یو، اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تو اس نے ایک نظر ان پھولوں کو دیکھا اور دوسری نظر اس پر ڈالی۔ پتہ ہے مسٹر رانا، مجھے آپ پھولوں جیسا لگتا ہے۔ ان کو جب ان کا اصل سے الگ کر دیا جاتا ہے نا، یہ مرجھا جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک اجنبی آیا، میرے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ہی وہ مجھے میرے اصل سے جدا کر گیا، اور میں جیسے ہی اپنے اصل سے جدا ہوئی تو مرجھا گئی۔ میری جس ماؤں میں میرے بھائی ایک کانٹا نہیں چبھنے دیتا تھا، وہی مجھے قتل کرنے کے در پر ہو گیا۔ وہ باپ جو مجھے دیکھ کر جیتا تھا، انہوں نے جب مجھے کہا نا، کاش تم جس دن پیدا ہوئی ہوتی تھی میں اسی دن تمہیں زندہ درگور کر دیتا، تو میرا دل چاہا زمین پھٹے میں اس میں سما جاؤں۔ میرا ہر وہ رشتہ مجھ سے رخ پھیر گیا جب میں نے اپنا اصل چھوڑ دیا۔ ان پھولوں کو جب مرجھایا دیکھتی ہوں، مجھے تو اس میں اپنا آپ نظر آتا ہے۔ مسٹر رانا، میرا دل چاہتا ہے میں دنیا سے کہوں مجھے دیکھو، میں وہ نشان عبرت ہوں جس نے اپنے باپ کی اور بھائی کی محبت کو ٹھکرا کر ایک دھوکے اور فریب کو گلے لگایا۔ میں تو چاہتی ہوں دنیا کی ہر لڑکی مجھ سے سبق حاصل کرے کہ جب اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو کوئی لڑکی توڑتی ہے تو اس کے مقدر میں ذلت، رسوائی اور دوسروں کے تھپڑ لکھ دیے جاتے ہیں۔ آپ مجھ سے بار بار معافی مانگتے ہیں تو سنیے، میں آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے بولی۔ ہاں تم بولو، تم جو بھی کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں۔ تم جان دینے کو بھی کہو گی تو وہ بھی دے دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، یہ جو پھول آپ نے اتارے ہیں انہیں واپس ان کی جگہ پر لگا دیجیے اور یاد رکھیے کہ مرجھا نہ پائے۔ وہ پھول اس کی طرف بڑھاتے بولی تو وہ ساکت رہ گیا۔ مطلب تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ وہ لب کو چلتے ہوئے بولا۔ مطلب آپ اس پھول کو دوبارہ اس کے اصل کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں، تو میں آپ کو کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ وہ اذیت سے بولی اور وہ چپ چاپ اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ سو مسز والے، اب آپ کو آپ کے اصل کے ساتھ ملانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں تمہارے بھائی کے قدموں میں اپنا سر بھی رکھ دوں گا، مگر اسے منا کر دم لوں گا۔ اسے دل ہی دل میں مخاطب ہوا۔ پھر اگلے ہی دن
وہ اس کی حویلی پہنچ چکا تھا۔ اس کے وہاں پہنچنے کی خبر سنتے ہی سارم شاہ تیزی سے باہر آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ اس کے گریبان کو تھامے چیخ کر بولا۔ شاہ جی چھوڑیے اسے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارم نے پاس آ کر نرمی سے سارم کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اسے کہو یہاں سے چلا جائے، اس کی وجہ سے ہماری بہن نے ہم سے بغاوت کی تھی، اس بہن نے جس کو ہم نے اپنے کندھوں پر سوار کر کے گاؤں میں گھمایا کرتے تھے، اسی شخص کی وجہ سے ہم اپنی بہن کو قتل کرنے کے در پر تھے۔ اس کی وجہ سے ہم اپنی بہن سے نفرت کرتے ہیں، اپنی اس بہن سے جسے ہم دل و جان سے چاہتے تھے، جس کے لیے ہم اپنی جان تک نچھاور کیا کرتے تھے۔ جانم اسے کہو، زندگی جیسے گزر رہی ہے گزرنے دو۔ اب 7 سال کے بعد یہ کون سے گڑے مردے اکھاڑنے آیا ہے؟ سارم بے بسی کی انتہا پر تھا۔ نہیں گزار سکتے ہم اب ایسا کوئی وقت جو ہمارے لیے اذیت ناک ہے۔ آپ کی جس بہن کو کبھی آپ نے پھولوں سے بھی نہیں مارا تھا، اسے 7 برس کانٹوں پر چل کر گزارے ہیں، سالے نے کہا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ سب بتاتا چلا گیا۔ جیسے جیسے وہ بتا رہا تھا، انم کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے، اور سارم بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا ذلیل انسان، وہ چیختا ہوا سالے کے گلے کو دبانے لگا۔ ارم نے بمشکل اسے پھر سے پیچھے ہٹایا تھا، پھر وہ زمین پر بیٹھا رونے لگا۔ اس نے ہماری زندگی کو بدتر بنا دیا، اس شخص کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ اب میری بہن اس کے ساتھ نہیں رہے گی، کبھی نہیں رہے گی، اسے میرے ساتھ یہاں آنا ہوگا۔ سارم شاہ کی بات پر صالح ساکت رہ گیا، پھر سارم اسے بازو سے پکڑ کر باہر لایا۔ چلو اپنے گھر لے کر، وہ سرد لہجے میں بولا، تو صالح چپ چاپ اسے ساتھ لے آیا۔ دونوں بہن بھائی آج برسوں کے بعد ملے تو تڑپ تڑپ کر ایک دوسرے سے گلے لگتے رو پڑے تھے۔ چلو بچہ، تم میرے ساتھ چلو گی، تم اس گھٹیا انسان کے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو گی نا میرے ساتھ میرا بچہ؟ سارم نے پوچھا تو اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک نظر صالح کو دیکھا اور پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ صالح کا دل جیسے ڈوب سا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم بہت جلد میری بہن کو طلاق دے دو گے، ورنہ خلا کا راستہ مجھے آتا ہے، سارن شاہ نے کہا تو صالح نے تڑپ کر دیکھا، پھر ایک نظر دشمن جان کو دیکھا جس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جس کو دیکھنے کے لیے وہ ترس گیا تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بیگ تیار کر کے چادر اوڑھے باہر نکلنے لگی تو صالح نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک آخری بار گلے نہیں لگاؤ گی؟ وہ بامشکل بول پایا، پھر بنا اس کا جواب سنے اسے خود میں بھیجتا، وہ اس کے ماتھے پر شدت بھرا لمس چھوڑتا، اسے آہستگی سے خود سے الگ کر گیا۔ جو دل اتنے سالوں سے ساکت تھا اور صالح رانا سے صرف نفرت کا دعوے دار تھا، آج پھر سے دھڑکا تھا اور بے چینی بہت فیل ہوئی، مگر وہ سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کا حویلی میں پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس حویلی میں آئے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے، نہ جانے کیوں وہ صالح کو یاد کر رہی تھی۔ آج وہ اداسی لاؤنج میں بیٹھی اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کتنی بار اپنے بابا کے بارے میں پوچھ چکی تھی۔ ایک بات کہوں، اگر تم برا نہ مناؤ تو، ارم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ شیور بھابھی، وہ آہستہ سے بولی، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ایک موقع صالح کو ضرور دینا چاہیے۔ جو انسان تمہاری خاطر یہاں تک آیا، معافی مانگی اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہیں اس سے جدا کر دیا جائے گا، پھر بھی وہ تمہیں اپنی فیملی کے ساتھ ملانا چاہتا تھا، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ ایسی محبت کو ٹکرانا نہیں چاہیے۔ انم نے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میری بہن کا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ تم سے محبت کرتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہر بار غلطی پر غلطی کرتی جاؤ۔ میں تمہیں معاف کرتا رہوں۔ وہ انسان جس کی وجہ سے میری لاڈوں میں پلی ہوئی بہن ان حالات میں پہنچی، اسے معاف کر دو؟ اس سے زیادہ مزید مجھے کوئی بات نہیں چاہیے۔ میری بہن کو بھڑکانا بند کرو، پہلے بھی تمہارے بھڑکانے پر وہ گھر چھوڑنے پر آمادہ ہوئی تھی، وہ دھاڑ کر بولا تو انم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کی بہن بہت پہلے ہی بھٹک چکی تھی، جس کے قصوروار آپ تھے، کیونکہ آپ نے صالح سے اس کی محبت چھین لی تھی، اور آپ کی بہن اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے صالح کے جال میں پھنسی، مگر وہ یہ جانتی نہیں تھی کہ وہ اسے دھوکہ کر رہا ہے۔ آپ کی بہن نے خود نکاح کیا تھا، میں تو صرف اس کو بچانے کے لیے اس گھر سے بھگایا تھا۔ میں اور صالح ہمیشہ مجرم کیوں ٹھہرائے جاتے ہیں؟ کبھی خود کے گریبان میں جھانکیے مسٹر شاہ، تو آپ کو پتہ چلے کہ گناہ کی ابتدا آپ کی طرف سے ہوئی تھی، اور آپ سب سے بڑے گنہگار ہیں۔ اگر آپ صالح کی جگہ ہوتے اور آپ سے کسی نے آپ کی منگیتر کو چھینا ہوتا
شادی سے ایک دن پہلے اور پھر اس منگیتر سے زبردستی نکاح کر لیا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ آپ یقیناً اس سے بھی برا کرتے، شاید جان سے مار دیتے، یا اس سے بھی بہت برا۔ آپ کی بہن کو سوالین ہی نہیں، اس کے پیرنٹس سے نکالا تھا۔ وہ اس وقت ٹوٹا بکھرا ہوا تھا، نہیں سمجھ آئی اسے، مگر اس نے کبھی یہ نہیں چاہتا کہ نینا کے ساتھ یہ سب ہو۔ آپ کب خود کی غلطیاں ماننا سیکھیں گے شاہ جی؟ نینا اب اکیلی نہیں ہے، ایک بیٹی کی ماں ہے، اور وہ بیٹی سوالے کی ہے، اور ایک بیٹی کو ہمیشہ باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنے باپ کے ہوتے ہوئے کیوں یتیموں جیسی زندگی گزارے؟ اور میں آپ کی بہن کو بھڑکا نہیں رہی، اس کا گھر بسانے کی کوشش کر رہی ہوں، اس کو اس کی خوشیاں تلاشنے کی صلاح دے رہی ہوں۔ میں اگر غلط ہوں تو پھر مار ڈالیے مجھے شاہ جی۔ آپ آخر کار ان دونوں کو ایک ساتھ کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بہن خوش رہے؟ کیا کبھی کسی نے نینا سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ نہیں، آپ نے کبھی اپنی بہن کی آنکھوں میں جھانکا ہی نہیں۔ آپ کو بھی تو نینا نے معاف کیا نا، جبکہ آپ تو اس کی جان لینا چاہتے تھے۔ جب وہ آپ کو معاف کر سکتی ہے تو سالے کو کیوں نہیں؟ اور میں جب آپ کو معاف کر سکتی ہوں تو نینا اسے کیوں معاف نہیں کر سکتی؟ بتائیے مجھے، ایک ریزن بتائیے، یا پھر سارے اصول مجھ پر اور سالے پر ہی لاگو ہیں؟ وہ شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، اور سارم اس کی آنکھوں کا کرم دیکھ کر جیسے تڑپ ہی اٹھا۔ آئی ایم سو سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولا تو وہ نم آنکھوں سے مسکراتی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ آپ کو ناپسند کیوں ہے، کیونکہ وہ میرا منگیتر رہ چکا ہے، پر خدا کی قسم جو محبت میں نے آپ سے کی ہے وہ اس سے کبھی نہیں تھی۔ وہ صرف ایک وقتی اٹریکشن تھی، جیسے ایک دوست کی دوست کی طرف ہوتی ہے۔ ہم بچپن سے ساتھ رہے، اور شاید اسی وجہ سے تھی۔ اور سالے نے بھی جو محبت نینا سے کی تھی وہ مجھ سے نہیں تھی۔ نینا سے محبت اس کی ایسی ہے، وہ اس کی خاطر خود کو تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے، اس کی خوشی کے لیے نہ چاہتے ہوئے اسے الگ ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ پلیز اسے ایک موقع دے دو، اس نے التجائیہ انداز میں کہا تو سارم نے نینا کی جانب دیکھا، جو کہ امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، وہ مسکرا کر بولا تو نینا کی اٹکی ہوئی سانسیں جیسے بحال ہو گئی۔ پھر اگلے دن اس نے سالے کو بلا کر نینا کو اس کے ساتھ رخصت کیا۔ بڑے مان اور محبت سے نینا اس بار رخصت ہوئی تھی۔ گھر پہنچے تو گھر والے اسی کے منتظر تھے۔ اسے کسی نئی دلہن کی طرح سجا کر سالے کے روم میں بھیجا گیا تھا، جبکہ ابیہا اپنی پھپھو وغیرہ کے پاس تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، جو کہ ریڈ کلر کی ساڑی میں دمک رہی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، بے انتہا، پتہ نہیں کیسے، کب۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ صرف میں تلافی کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں، مگر نہیں، وقت نے ثابت کیا کہ تم میری ضرورت ہی نہیں، میرے جینے کا سہارا بن گئی ہو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرے بولتا جا رہا تھا۔ نینا کی آنکھیں چھلک اٹھی، پھر وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ اسے خود میں سموئے اس کے ہر غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں زخمی کیا تھا آپ نے میرے دل کو؟ میں تو جیسے مر گئی تھی، یہ جاننے کے بعد کہ آپ کی محبت صرف ایک فریب تھی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو سالے نے اس کا چہرہ اوپر کرتے بھاری باڑی اس کی خوبصورت آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں، جب خود پر بیتی تو سمجھ آئی مجھے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں جب وہ چھوڑ کر جاتا ہے تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں۔ تم نے اکیلے سب سہا، پتہ نہیں کتنی تکلیفوں کے بعد تم نے ہماری بیٹی کو پیدا کیا۔ جس وقت مجھے تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تو اس وقت بھی تمہارے ساتھ نہیں تھا، مگر میں پرومس کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی سوالے رانا اپنی نینا کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اسے خود میں سموئے بولتا جا رہا تھا، اور نینا جیسے پرسکون ہو رہی تھی۔ پھر وہ اس پر اپنی محبت کی برسات کرنے لگا۔ وہ پرسکون سے اس کی باہوں میں سکڑی سمٹی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھر سے اس کے دل میں اپنی محبت بھر دے گا۔ ابھی زخم تازہ تھے، مگر وہ ان پر اپنی محبت کا مرہم لگاتا رہے گا، اور ایک دن وہ پھر سے زندگی جینے لگیں گے۔